بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة الحديبية لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه وعنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله أعلم والله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا شفيعنا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. باب قائم کیا غزوہ حدیبیہ کے بارے میں اور حسب عادت قرآن مجید کی آیت کا حصہ نقل کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالی مومنین سے راضی ہو گئے جب یہ مومنین ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے اور صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بیعت الرضوان کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی بیعت تھی کہ اللہ راضی ہو گیا اور جتنے لوگ اس بیعت کے اندر شامل تھے سارے کے سارے مخلصین صادقین اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور پس منظر اس کا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم گئے ہیں اور ہم نے جا کر عمرہ کیا، اور بعض لوگوں نے حلق کرایا، بعض لوگوں نے قصر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کو عمرے کا اشتیاق بڑھ گیا. ویسے بھی ایک زمانہ ہو گیا تھا، 6-7 سال ہو گئے تھے کہ آپ اپنے وطن مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے اور عمرہ نصیب نہیں ہوا تھا. حالانکہ اس سے پہلے آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، مینا تشریف لے جاتے تھے، حج میں شریک ہوتے تھے. اب نہ حج تھا اور نہ عمرہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اگر آپ خواب دیکھیں، آپ کا خواب کوئی حجت نہیں. مولوی صاحب اچھی طرح سمجھ لو، آپ لوگ خوابوں کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہو، لیکن آپ کا خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، بلکہ صرف مبشرات میں سے ہے کہ اللہ کی بشارت ہے آپ کو. اور باقی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ بعض خواب بشارت ہوتے ہیں، بعض تخویف شیطانی ہوتے ہیں، بعض تصویر نفسانی ہوتے ہیں. وہ آگے کتاب الرؤیا کے اندر پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو عام انسان کا جو خواب ہے وہ رحمانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، نفسانی بھی ہو سکتا ہے. رحمانی، شیطانی، نفسانی. اور ایک ہی خواب کا کچھ حصہ رحمانی، کچھ شیطانی، کچھ نفسانی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کا خواب وہ نفسانی یا شیطانی نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی نبی علیہ السلام ہو ان کا خواب برحق ہوتا ہے، اور اس میں شیطان کے یا نفس کے اثرات نہیں ہوتے، اور وہ ایک طریقے سے وحی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے نبی پر. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب معروف ہی ہے کہ انی
انی رأیتک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن مجید میں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہو یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہو، وہ ایک طریقے سے وہی ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو آپ نے یہی خیال فرمایا کہ خواب سچا ہے اور انشاءاللہ ہمیں عمرہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تیاری کرو۔ چنانچہ صحابہ اور آپ عمرے کے ارادے سے نکلے، ہتھیار آپ نے لیے، جیسا کہ اس زمانے میں ہر آدمی ہی کچھ نہ کچھ ہتھیار اپنے دفاع کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ کوئی باقاعدہ لڑائی کا نہیں تھا اس لیے بہت تیاری کوئی آپ نے اسلحہ کی یا اور چیزوں کی نہیں کی۔ جو معمول کے عام مسافر ہتھیار رکھتا تھا وہ آپ نے رکھی اور روانہ ہوئے، لیکن اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی، جس کا ذکر آج سے شروع ہو رہا ہے اور کئی دن تک چلتا رہے گا۔ اور اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب 100% برحق ہوتا ہے، لیکن تعبیر جو ہے اس کی کیا ہوگی اور تعبیر کب ظاہر ہوگی، تو اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تعبیر 2 سال بعد ہونی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ تعبیر اسی سال واقع ہو جائے گی، اس کا امکان ہے۔ اور آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا اور بھول بھی گئے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسی جگہ ہجرت کر کے گیا ہوں کہ جہاں کھجور کے درخت ہے، تو فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ مجھے حجر یا بحرین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوگا، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ یثرب تھا اور وہاں آنا تھا۔ تو بسا اوقات خواب 100% سچا ہوتا ہے مگر تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو ظاہر ہو جائے، ما یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کی تعبیر 2 سال بعد ظاہر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہو۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں جناب حضرت بن گیا ہوں اور بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور لوگ میرے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، تو آپ نے جب جیسی دورہ ختم ہوا آپ نے کہا بس بخاری مجھے ملنے والی ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ اس کا امکان ہے کہ آپ کو بخاری ملے 40 سال کے بعد، اس لیے کہتے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 100% خواب سچا تھا، لیکن تعبیر ظاہر ہوئی 40 سال بعد۔ ایھا الصلحاء الکرام، تو آپ اپنے خواب کو، اگر آپ کا خواب فرض کر لو کہ 100% بھی سچا ہے تو بھی خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور کب ظاہر ہوگی اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں اجتہادی رائے ہو سکتی ہے، اس اجتہاد میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا، لیکن آپ کا خیال یہ تھا کہ اسی سال تعبیر ظاہر ہوگی، لیکن اس سال خواب کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی بلکہ اگلے سال ظاہر ہوئی، جیسا کہ روایات میں آگے آ رہا ہے۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، آیت نقل کی، پھر اس کے بعد پہلی حدیث نقل کی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حدیبیہ والے سال،
تو ہمیں اس رات بارش نے آ پکڑا یعنی راستے میں بارش آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہمیں نماز پڑھائی فجر کی. پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ رسولی کو معلوم ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی اس حالت میں کہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ میرا انکار کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رزق سے اور اللہ کے فضل سے، تو وہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، کیونکہ رات کو فلاں ستارہ فلاں جگہ نکلا تھا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِهِ، تو وہ شخص ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے. تو اس سفر میں بارش بھی ہوئی اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اس بارش کی علت اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل سمجھے گا وہ تو مومن ہے، اور جو آدمی یہ سمجھے گا کہ اس بارش کی علت اصل میں فلاں ستارے کا طلوع ہونا یا فلاں ستارے کا غروب ہونا یا ہوا کا دباؤ وغیرہ وغیرہ جو اسباب ہیں ان کو علت سمجھے گا تو وہ کافر ہے اور اس نے اللہ تعالی کی طرف نسبت نہیں کی. باقی بحث آپ پڑھ چکے ہیں کہ انبت الربیع البقلہ، ایک آدمی کہتا ہے انبت اللہ البقلہ، دوسرا کہتا ہے انبت الربیع البقلہ. تو اگر کوئی آدمی کہے انبت اللہ البقلہ وہ تو مومن ہی مومن ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہے انبت الربیع البقلہ تو وہ کافر ہے مومن ہے. پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے، یعنی وہ اس سے پوچھا جائے گا بھی تمہاری مراد کیا ہے. معلوم ہے یہ جو آپ جھٹ سے کہتے ہو کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو یہ سب بکواس ہے اور اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ دے انبت الربیع البقلہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بہار کی طرف نسبت کر رہا ہے وہ حقیقت عقلیہ ہے یا اسناد مجازی ہے. اگر حقیقت عقلیہ ہے پھر یہ کلمہ کفریہ ہے، لیکن اگر حقیقت عقلیہ نہیں ہے بلکہ اسناد مجازی ہے تو صورت میں یہ کلمہ کفریہ نہیں ہے. اس لیے کافر جب یہ کہے گا انبت الربیع البقلہ تو اس پر کفر کے احکام جاری ہوں گے، لیکن مسلمان اگر انبت الربیع البقلہ کہے گا تو اس پر کفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے بحیثیت سبب کی نسبت کی ہے، اور سبب کے اعتبار سے نسبت کرنا جائز ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی، تو اصل بات تو یہی ہے، یہی حقیقت ہے. ایک آدمی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے مجھے فائدہ ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے یعنی یہ بھی کوئی کلمہ کفریہ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا قائل ہو اور جانتا ہو کہ اصل تو شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. باقی بیچ میں ہم نے تدبیریں کی، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا کھا لی، اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر پیدا فرما دی، اس دوا سے مجھے فائدہ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ علم کی دنیا ہے مولانا. ایک نعروں کی دنیا ہوتی ہے اور ایک علم کی دنیا ہوتی ہے. علم کی دنیا میں ایک دم احکام جاری نہیں کیے جاتے بلکہ تفصیل ہوتی ہے کہ کہاں یہ کلمہ کفریہ بنے گا اور کہاں یہ کلمہ توحید کا بنے گا یا کلمہ جائز بنے گا. چلو. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ڈاکٹر عثمانی تھا یہاں کراچی میں پیدا ہوا، اب بھی اس کے کچھ جاننے والے لوگ اس کے پیروکار اب بھی ہیں. اس نے سبھی کی تکفیر کی، کہا شیخ عبد القادر جیلانی بھی کافر اور جناب علی حجویری رحمہ اللہ بھی کافر اور فلاں بھی کافر اور فلاں بھی کافر اور فلاں بھی کافر، اور جو نہ مانے وہ بھی کافر. چنانچہ علماء دیوبند بھی سارے کافر تھے.
اس کے نزدیک، اور بریلوی تو خیر تھے ہی تھے، اور بھی دوسرے لوگ، اس لیے کہ جہاں اس نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے فعل کی نسبت کی ہے غیر اللہ کی طرف، تو فوراً کہا کہ یہ کافر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، اسناد کبھی حقیقت ہوتی ہے کبھی مجاز ہوتا ہے۔ دنیا میں ساری دنیا میں سڑک چل رہی ہے، سڑک کہاں چل رہی ہوتی ہے؟ سڑک تو نہیں چلتی، لیکن پھر بھی جملہ صحیح ہے کہ سڑک چل رہی ہے، تو حالانکہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جملے ہیں حقیقت میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مجاز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے فوراً تکفیر نہیں کی جاتی۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی تو تھا، یہ متوحدین جو ہے نا، یہ جو اکثر تکفیر کرتے ہیں، اس کی بھی بنیاد اسی پر ہے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ غیر اللہ کی طرف نسبت آئی، فوراً اس کو کافر قرار دے دیا کہ یہ مشرک ہے، اور پھر مشرک بھی حقیقتاً مشرک ہے، حالانکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، بلکہ اس نے محض سبب کے درجے میں نسبت کی ہو، اور سبب کے درجے میں اگر کسی فعل کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے تو جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فلاں استاد سے ہمیں فائدہ ہوا، حالانکہ فائدہ دینے والے تو اللہ سبحانہ و تعالی، استاد کی کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته امرأة من الحديبية في ذي القعدة وامرأة من العام المقبل في ذي القعدة وامرأة من الجيران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وامرأة مع حجته۔ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی ہے ذوالقعدہ میں۔ یہ 4 عمرے کی سے مراد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد، کیونکہ ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے عمرے کیے ہمیں نہیں معلوم، اور اس کی تفصیل بھی احادیث میں کہیں نہیں آئی، لیکن ہجرت کے بعد آپ 4 مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، 4 عمرے کیے، اور ان میں سے سبھی ذی قعدہ کے اندر تھے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک عمرہ آپ نے کیا حدیبیہ سے ذوالقعدہ میں، دوسرا آپ نے اگلے سال عمرہ کیا جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، وہ بھی ذی القعدہ میں، اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا تھا جب آپ نے حنین کے مال غنیمت تقسیم کیے، وہ بھی ذی القعدہ میں تھا، اور ایک عمرہ آپ نے کیا تھا اپنے حج کے ساتھ، وہ ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے ایک عمرہ تو حج کے ساتھ تھا، وہ تو ذی الحجہ میں ہوا ہے، باقی 3 عمرے جو ہیں وہ ذوالقعدہ میں ہوئے ہیں۔ ایک تو حدیبیہ والا، اور اس کو عمرہ کہا گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ عمرہ نہیں کر سکے تھے آپ، بلکہ آپ حرم محصر ہو گئے تھے، احصار ہو گیا تھا، اور آپ نے جانور بھیج دیے تھے اور حرم کے اندر وہ ذبح کر دیے، بلکہ آپ تو کسی ایسی جگہ میں تھے کہ ساتھ ہی حرم شروع ہو رہا تھا، تو حرم کے اندر آپ نے جانور ذبح کیے اور حلال ہو گئے، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ بھی تھا اور آپ کو ثواب بھی پورا عمرے کا ملا، اس لیے اس کو مکمل عمرے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ بھی معلوم ہوئی ہم سب کے دل کی تسلی کی کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کے لیے جائے لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ وہ نیک کام آدمی پورا نہ کر سکے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا ثواب ملے گا۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر اس کا اجر پکا ہو گیا۔ آپ جہاد کے لیے نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکلے، کسی بھی نیک کام کے لیے نکلے، لیکن راستے میں مشکلات کھڑی ہو گئیں، اچانک کوئی ایسی خبر آ گئی کہ مجبوراً آپ کو واپس جانا پڑا، تو جو جس نیک کام کے لیے آپ نکلے تھے آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملا، اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اسی لیے
آپ نے جو پہلا عمرہ حدیبیہ کیا تو وہ اگرچہ پورا عمرہ نہیں ہوا تھا لیکن عمرے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی ملا تھا، اسی لیے صحابہ اس کو پورا عمرہ سمجھتے تھے۔ پھر اگلے سال آپ نے پھر عمرہ کیا، اس کو کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء، کہ آپ نے پہلے عمرے کی جگہ میں یہ دوسرا عمرہ کیا تھا، 2 عمرے ہو گئے۔ تیسرا سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی تو مکہ فتح کرنے کے بعد آگے آپ حنین کی طرف تشریف لے گئے، وہاں جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد واپس جب تشریف لائے تو پھر مکہ مکرمہ آپ نے آنا تھا، تو جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، جس کو آج کل بڑا عمرہ کہتے ہیں، یعنی دور جا کر عمرے کا احرام باندھ کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ تیسرا عمرہ تھا، اور چوتھا عمرہ آپ نے کیا ہے حج کے ساتھ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل محمد ہے، والد صاحب کا نام نیاز محمد ہے۔ تعلق ثوابی سے ہے، موقوف علیہ تک کے تمام درجات دارالعلوم دارالنجاح ثوابی میں پڑھے ہیں، اور اس سال جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں۔ عصری تعلیم میٹرک تک ہے، حافظ قرآن ہوں، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ ماشاء اللہ، قرآن بڑی نعمت ہے، قرآن حدیث بڑی نعمت۔ آپ قرآن حدیث تھام لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ۔ چلو جی۔ بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة دین آسان ہو المؤمنين جائے، في الحديث۔ دین میں مشکلات آپ کو نظر آتی ہیں، یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، یہ قرآن حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے، ورنہ دین بہت آسان ہے، بڑا لذیذ ہے اور بڑی راحت والا دین ہے۔ اس میں تو راحت ہی راحت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ جی۔ بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم۔ یہ روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نقل کیا کہ ان کے والد نے ان کو یہ بات بتلائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے حدیبیہ والے سال، تو آپ کے صحابہ نے احرام باندھا تھا لیکن میں نے احرام نہیں باندھا۔ تو آپ حدیبیہ کے لیے جب تشریف لے گئے تو اکثر صحابہ، بلکہ صحابہ کی بھاری اکثریت احرام میں تھی، لیکن چند صحابہ احرام میں نہیں تھے، اس لیے کہ آپ نے ان کو آگے جا کر کسی اور کام سے بھیجنا تھا۔ تو آپ نے ان سے کہا بھائی تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہیں فلاں جگہ فلاں کام سے جانا ہے۔ ان میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، ولم محرم، مگر میں نے احرام نہیں باندھا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو جگہ جگہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک حمار وحشی کو دیکھا، تو چاہا کہ کوئی اس کو شکار کر لے اور شکار کر کے ہمیں کھلا دے، لیکن سارے حالت احرام میں تھے، اور حالت احرام میں شکار کرنا ناجائز ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، سورہ مائدہ میں، کہ شکار قتل نہیں کر سکتے جب تم حالت احرام میں ہو۔ تو صحابہ نہ شکار کر سکتے تھے نہ شکار میں مدد کر سکتے تھے، اس لیے بس دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا تو وہاں وہ جنگلی گائے تھی، حمار وحشی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نیزہ اٹھانا چاہا، تو صحابہ سے کہا بھائی نیزہ دو، کسی نے نیزہ نہیں دیا، کیونکہ حالت احرام میں تھے تو شکاری کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ خود نیچے اترے، اپنا نیزہ اٹھایا، پھر دوڑے، اور یہ ماہر تھے دوڑنے کے، گھوڑے دوڑانے کے ماہر تھے۔ چنانچہ جا کر انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو شکار کیا، شکار کر کے سارے سے لے کر آئے، اور سب نے پھر
جناب اسے کھایا. لیکن بعد میں صحابہ میں سے بعض کو یہ اشکال ہوا کہ ہم نے حالت احرام میں شکار کا گوشت کھایا ہے، پتہ نہیں جائز کیا یا ناجائز کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے مدد کی تھی؟ کیا تم نے کسی نے ان کو کہا تھا؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے صحیح کیا، اگر کچھ بچا ہوا ہو تو مجھے بھی دو. آپ بھی حالت احرام میں تھے، چنانچہ آپ نے بھی اس میں سے تناول فرمایا. یہ روایت کئی جگہ انشاءاللہ آگے آئے گی. چلو جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بير فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم انها اصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو اور واقعی فتح مکہ فتح ہی تھی، لیکن ہم فتح سمجھتے ہیں بیعت الرضوان کو جو حدیبیہ والے دن ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ بیعت الرضوان کے بعد صلح کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا. جب صلح ہو گئی، جب تک صلح نہیں تھی نا ٹینشن بڑی سخت تھی، وہ نہ ان کو برداشت کرتے تھے نہ وہ ان کو برداشت کرتے تھے، تو ٹینشن بہت سخت تھی، دونوں بہت سخت تھے. جب صلح ہو گئی 10 سال کے لیے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، تو رستے کھل گئے، لوگ آنے جانے لگے اور مسلمان اور کافروں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں. اسی لیے 6 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنا کہ ان 2 سالوں میں مسلمان ہوئے. 6 سال میں صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 1500 کے قریب پہنچی ہے. غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں، پھر غزوہ احد میں بھی آپ جانتے ہیں، اور یہاں جب فتح بیعت رضوان کے لیے آپ نکلے ہیں تو بڑی زیادہ سے زیادہ تعداد جو آ رہی ہے وہ 1525 کی آ رہی ہے، ورنہ 1300 کی بھی روایت ہے، 1400 کی بھی روایت ہے. تو 1500 2000 تک کے قریب صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے. لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر آپ نکلے ہیں تو 10,000 آپ کے ساتھ، اور انہی 2 سالوں کے اندر جو کافروں کے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ سارے آ کر مسلمان ہوئے. چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ آ کر مسلمان ہوئے. حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل جن کا ذکر پیچھے گزرا وہ آ کر مسلمان ہوئے. لوگ جو ہے نا بہت تیزی سے آ رہے تھے، آ کر مسلمان ہو رہے تھے. تو جب راستے کھل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہنا سننا تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب لڑائی ہو رہی ہو تو تبلیغ بہت مشکل ہو جاتی ہے، دعوت دینا، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا ہوتا ہے، جو سامنے والا ہے اس کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوتا ہے. وہ آپ کو دشمن سمجھتا ہے، آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں. لیکن جب صلح ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے میل جول کے نتیجے میں ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، اور بلا شبہ فتح مکہ فتح تھی، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں، کیونکہ اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئے، آ کر مسلمان ہوئے. پھر جب مسلمان 10,000 کی تعداد میں وہاں گئے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، اور آرام سے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اس کو فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، اور ہم فتح سمجھتے ہیں بیعت الرضوان کو جو حدیبیہ والے سال ہوئی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 تھے، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے، ہم نے اس کنویں کو کھینچ لیا. فَنَزَحْنَاهَا، ہاتھ امیر راجے کس کی طرف؟ کنویں کی طرف. اب کنویں کو کھینچ کر کہاں لے گئے تھے؟ یہ بھی مولانا حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز ہے. تو کنویں کو کھینچنے سے مراد ہے کنویں کا
پانی کھینچنا. ہر جگہ معنی حقیقی نہیں مراد ہوتا. بہت ساری جگہوں میں معنی مجازی مراد ہوتا ہے. تو فنزحناها کا مطلب ہم نے کنواں کھینچ لیا، مراد یہ کہ کنویں کا پانی کھینچ لیا اور ہم نے اس میں ایک قطرہ نہیں چھوڑا. جب یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کے کنارے پر بیٹھ گئے. پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، آپ نے وضو کیا، کلی کی، دعا کی اور پھر پانی اس کنویں کے اندر بہا دیا. پھر تھوڑی دیر ہی ہم نے اس کو چھوڑا. فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ہم نے کنویں کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر. ثم انها اصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا پھر اس نے ہمیں واپس کیا جتنا ہم نے چاہا پانی پیا، ہم نے اور ہماری سواریوں نے. تو کہاں تو کنویں میں پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کنویں کو ایسا جاری فرمایا کہ ہم سارے 1500-1400 افراد تھے، ہم نے بھی پانی پیا، ہماری جتنی سواریاں تھیں، اونٹیاں، گھوڑے، سب نے پانی پیا. اصدر یصدر اصدار کے معنی ہوتے ہیں واپس ہو کرنے کے. اور اصل میں آپ جانتے ہوں گے یا نہیں بھی پڑھا ہوگا، ورد یریدو کے معنی ہوتے ہیں پانی پر اترنا، اور صدر یصدر کے معنی ہوتے ہیں پانی سے واپس جانا. وردا کا مطلب ہے ورد علی الماء، پانی پر اترنا. اور جب صدر آتا ہے صدر یصدر، اس کے معنی ہوتے ہیں پانی سے واپس جانا. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جب لوگ پانی پی کے واپس پلٹیں گے، دنیا کے مزے لے کر واپس پلٹیں گے. یومئذ یصدر الناس، تو صدر یصدر کے معنی ہوتے ہیں پانی پی کے واپس جانا. اور اصدر کا مطلب باب افعال میں متعدی بنا دیا اس کو کہ واپس کرنا. تو اس کنویں نے ہمیں واپس کیا. اب یہ کنویں نے واپس کیا، یہ بھی حقیقت عقلیہ نہیں یہ بھی مجاز عقلی ہے. تو اس کنویں نے ہمیں واپس کیا جتنا ہم نے چاہا پانی پیا ہم نے اور ہماری سواریوں نے. چلو وبه قال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، فنزلوا على بير فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البير وقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأتي به فمسح فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ والے دن 1400 یا 1400 سے زیادہ. تو میں نے بھی بتایا 1300 کی بھی روایت آ رہی ہے، 1400 کی بھی آ رہی ہے، 1500 کی بھی آ رہی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ روایت آئی ہے وہ ہے 1525 کی. اور اس میں جمع کیا گیا کہ جب آپ نکلے تو 1300 تھے، لیکن پھر بیچ میں قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو پتہ چلتا رہا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے رہے. اور اس کا بھی امکان ہے کہ 1400 تو مرد ہوں اور باقی جو ہیں عورتیں بچے بھی ساتھ شامل تھے، اس لیے 1525 ہو گئے ہوں. تو یہ سب جمع کی صورتیں ممکن ہیں. فنزلوا علی بئر، اب یہ سب کنویں پر پہنچے. فنزحوها، انہوں نے کنویں کو کھینچ لیا. یہ بھی کنویں کو کھینچ لینا مراد ہے، کنویں کا پانی کھینچ لیا. اصل میں ماننا جب وہ آدمی کو ادب سے واسطہ نہ ہو نا، عربی ادب کا پتہ نہ ہو، اردو ادب کا پتہ نہ ہو، تو اسی طرح کی وہ بے وقوفیاں کرتا ہے جیسے ہمارے یہ متوحدین اور یہ لوگ کرتے ہیں. اسی لیے ادب کا آنا بہت ضروری ہے. عربی ادب، اردو ادب، زبان جب تک نہیں آتی نا تو اس وقت تک آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے اکابر پہلے عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے تھے، پھر قرآن حدیث کی طرف جاتے تھے. آپ لوگ پہلے قرآن حدیث کی طرف چلے گئے ہو، عربی آتی نہیں آپ کو، زبانی کا پتہ نہیں ہے آپ کو، اس کی وجہ سے طرح طرح کے اشکالات آپ کو پیدا ہوتے ہیں.
تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ کنویں کو کھینچ لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ کنویں پر کے پاس پہنچے, اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے, پھر فرمایا کہ میرے پاس ایک ڈول لاؤ پانی کا. وہ ڈول لایا گیا, آپ نے اس میں تھوکا, پھر دعا کی, پھر فرمایا دعوها ساعتا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, یعنی ابھی فوراً پانی مت نکالو. فَأَرْوَوْا أَنفُسَهُمْ, تو سب نے اپنے آپ کو بھی سیراب کیا اور اپنی سواریوں کو بھی سیراب کیا, یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر گئے. تو روا یربی کا معنی ہوتا ہے, روی یا یروا کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا, اور اروا یربی اروا کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا. دریا راوی کو بھی شاید راوی اسی لیے کہتے ہوں گے کہ روی یا یروا سیراب کر ہونا, اور اروا یروی اروا سیراب کرنا. دریا راوی کسی زمانے میں سیراب کیا کرتا تھا, اس لیے اس کا نام راوی پڑ گیا. واللہ اعلم. چلو جی. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فزير قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا توضأنا فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. لوگ حدیبیہ والے دن پر پیاسے ہو گئے, عطیشہ پیاسے ہو گئے, پانی تھا نہیں, نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے, اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رکوہ تھا. رکوہ کہتے ہیں چمڑے کے برتن کو, چمڑے کا برتن تھا, اس میں پانی تھا. فتوضأ منها, تو آپ نے اس چمڑے کے برتن سے وضو کیا. پھر لوگ متوجہ ہوئے آپ کی طرف, تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے کہ جس سے ہم وضو کر سکیں یا پی سکیں, مگر وہ پانی جو آپ کے اس چمڑے کے برتن میں ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چمڑے کے برتن میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا. فجعل الماء یفور, فار یفور پھوٹنا پھیلنا, اسی سے اردو میں فوارہ بنا ہوا ہے, اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے. تو فار یفور, تو پانی پھوٹنے لگا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے, کامثال العیون, جیسا کہ چشموں سے پانی نکلتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا. یہ سب سے مبارک پانی تھا. پانی تھوڑا سا تھا, آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر رکھا اور پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پیا اور وضو کیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے عرض کیا کہ کم کنتم یومئذ, اس دن آپ کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا اگر 1,00,000 بھی ہوتی تو پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا, مگر ہم 1,500 تھے. اب دیکھو پچھلی روایت میں 1,400, اس میں ذکر آیا ہے 1,500, ہم 1,500 تھے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد سعد, والد صاحب کا نام مولانا ابو سعید, تعلق کراچی سے ہے اور سابقہ درجات جامعہ اسلامیہ امداد العلوم ناظم آباد کراچی میں پڑھے ہیں. درجہ سابعہ سے جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں, حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا معمول ہے. عصری تعلیم میٹرک تک ہے. میٹرک تو کم از کم ہونا چاہیے تاکہ آدمی کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہوں. اب تو ہمارے ہاں بھی پابندی ہو گئی ہے دارالعلوم میں کہ درس نظامی میں کسی شخص کو ہم داخلہ نہیں دیتے جب تک کہ اس نے میٹرک کیا ہوا نہ ہو. چلو جی. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث. کی برکت ایسی ہے کہ یہ عصری علوم تو کچھ رکھتے ہی نہیں آدمی کو. میرے بچے اس زمانے میں میٹرک کی پابندی نہیں تھی, میں نے بچوں سے کہا بھائی کم از کم میٹرک کر لو. تو خیر انہوں نے 9ویں کا امتحان دیا میرے بچے نے. کہنے لگا ابو میں تو حیران رہ گیا, میں تو رات کو پڑھتا ہوں صبح کو جا کے امتحان دے دیتا ہوں.
سارا سال نہیں پڑھا، وہ رات کو پڑھا. صرف ایک دو مضمون ایسے ہوتے ہیں، حساب ہے، انگریزی ہے، اس میں تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے. وہ بھی اگر آدمی مہینہ بھر محنت سے پڑھ لے تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. ورنہ باقی مضامین تو ایسے ہیں کہ آپ رات کو پڑھیں، صبح کو جا کے امتحان دے دیں. اس کو جو حافظ لوگ ہیں وہ تو آرام سے دے کر سکتے، مسئلہ ہی کچھ نہیں. چلو جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وفيوزه آمين. قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة رحمهم الله تعالى قلت لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول كانوا 1400 فقال لي سعيد رحمه الله تعالى حدثني جابر رضي الله عنه كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة وتابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود. قتادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن المسیب سے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی تعداد 1400 تھی. تو سعید بن المسیب نے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے خود مجھے یہ بتایا تھا کہ ان کی تعداد 1500 تھی، اور وہ 1500 وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی حدیبیہ والے دن. تو جمع آسان ہے کہ نکلے تو کم تھے، لیکن آہستہ آہستہ قرب و جوار کے جو صحابہ تھے وہ بھی قافلے میں شامل ہوتے رہے. تو جب پہنچے ہیں حدیبیہ تو تعداد 1500 ہو گئی تھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو رحمهم الله تعالى سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش رحمه الله تعالى سمع سالما سمع جابرا رضي الله عنهم 1400. بس عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا حدیبیہ والے دن انتم خیر اہل الارض، تم تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو. اسی لیے اصحاب الحدیبیہ یا اصحاب بیعت الرضوان کا بہت اونچا درجہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب بیعت الرضوان کی بہت تعریف کی ہے قرآن مجید. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو. اسی لیے صحابہ اگرچہ سب کے سب علی الرأس والعین ہیں، کلہم عدول، سب کے سب جنتی ہیں، لیکن بہرحال صحابہ میں مراتب ہیں. چنانچہ مراتب کے اندر اصحاب بدر ہیں، پھر اس کے بعد درجہ ہے اصحاب احد کا، پھر اس کے بعد درجہ ہے اصحاب بیعت رضوان کا، پھر درجہ ہے ان صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر درجہ ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، پھر درجہ ہے ان صغار صحابہ کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹے بچے تھے اور وہ بالغ نہیں تھے، نہ بالغ تھے، جو بہت معصوم بچے تھے. تو یہ درجات ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے، اگرچہ سب کے سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. چلو وبه قال حدثنا عبید. اب یہ بات بیچ میں رہ گئی کہ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ اگر میں آج کے دن دیکھ رہا ہوتا تو میں تمہیں درخت کی جگہ دکھا دیتا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں نابینا ہو گئے تھے، تو فرمانے لگے کہ اگر میری بینائی درست ہوتی تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا کہ جہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. چلو جی.
وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم سمن المهاجرين. اصحاب الشجرہ 1300 تھے، یعنی کم سے کم تعداد جو آئی ہے 1300 کی آئی ہے. وکانت اسلم سمل المہاجرین، اور قبیلہ اسلم کے جو لوگ تھے وہ مہاجرین کے 1/8 تھے، 8واں حصہ تھے. اسلم کی تعداد، قبیلہ اسلم کے لوگوں کی تعداد 100 تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اس کے اندر 800 تھے، تو مہاجرین کل 800 تھے اور قبیلہ اسلم کے لوگوں کی تعداد 100 تھی اور باقی انصار تھے، سب ملا کر 1500 تک پہنچ گئے تھے. جی. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس رحمهم الله تعالى أنه سمع مرداس الأسلمي رضي الله عنه يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. قیس بن ابی حازم نے مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے سنا، اور مرداس اسلمی جو تھے کان من اصحاب الشجرہ، واصحاب الشجرہ میں سے تھے. یہ اکثر آپ دیکھیں گے آگے کہ صحابہ جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کان من اصحاب الشجرہ. وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، وہ بیعت الرضوان میں شریک ہوا ہے، درخت والوں میں سے ہے. تو مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب الشجرہ میں سے ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یقبض الصالحون الاول فالاول، کہ نیک لوگ چلے جائیں گے پہلے، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے ہیں. وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، اور ردی کھجوریں باقی ردی لوگ رہ جائیں گے، جیسا کہ کھجوریں اور جو کی ردی کھجوریں. آدمی جب کھجوریں کھاتا ہے تو اچھی اچھی کھجوریں تو سب کھا لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ باقی سوکھی سوکھی کھجوریں کچھ رہ جاتی ہیں. اس طرح جو بھی اچھے اچھے جو لوگ کھا لیتے ہیں، باقی رہ جاتی ہیں. تو فرمایا اسی طرح جب دنیا سے لوگ جائیں گے تو پہلے نیک لوگ، اچھے لوگ بڑے بڑے جائیں گے. چنانچہ پہلے اصحاب بدر گئے، پھر اصحاب احد گئے، پھر دنیا سے اصحاب بیعت رضوان چلے گئے، پھر اور صحابہ چلے گئے. آہستہ آہستہ صحابہ چلے گئے تو تابعین رہ گئے، اور ظاہر ہے کہ تابعین کا وہ مقام تو نہیں ہے جو صحابہ کا ہے. حفالہ کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور کبھی کبھار اس کو ردی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو بچے ہوئے لوگ رہ جائیں گے یا کم درجے کے لوگ رہ جائیں گے، جیسے کھجور اور جو کی جو کم درجے کی کھجوریں یا کم درجے کے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. لا يعبأ اللہ بهم شیئا، اور اللہ کو ان بچے ہوئے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی بڑے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خیال فرماتے ہیں اور ان کی وجہ سے امت میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن جب وہ لوگ چلے جائیں گے اور ردی لوگ رہ جائیں گے تو لا يعبأ اللہ بهم شیئا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 19 من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الأشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. روایت نقل کی عروہ ابن زبیر نے، انہوں نے دو صحابہ سے نقل کی، حضرت مروان اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے. اور امام بخاری کی بڑی ذہانت کی بات ہے کہ جب بھی اس بخاری میں کہیں بھی وہ مروان کو لے کر آئے، مروان ابن الحکم کو، تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی اور صحابی کو ضرور لگایا ہے. وجہ یہ ہے کہ مروان جو ہے وہ مختلف فی صحابی ہیں، اور ایک تو یہ اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ وہ صحابی تھے،
دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے، دوسرا یہ کہ ان کے بعض اعمال بعض افعال ان سے ایسے بھی سرزد ہوئے جس کی وجہ سے ان کی ذات مختلفی بن گئی۔ جب مختلفی بن گئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں مروان کو بالکل نہیں لیا، انہوں نے ان کو بالکل چھوڑا ہے اور ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے کہ مروان جو ہے بہرحال مختلف ہی ہیں، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثقہ ہیں لیکن ہیں تو مختلف ہی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت کے ساتھ جہاں کہیں بخاری میں مروان ابن الحکم کو لائے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو ضرور لائے ہیں کہ میری روایت کا مدار صرف ان پر نہیں ہے بلکہ مروان ابن الحکم کے ساتھ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور ان میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے سال نکلے چند 100 صحابہ کے ساتھ، بضع عشرۃ مئۃ یعنی 1000 سے کچھ زیادہ صحابہ کے ساتھ۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے، ذوالحلیفہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب وہ جگہ ہے کہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں، میقات اسے کہتے ہیں، تو ایک میقات مدینے کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے اور آج کل اس کا نام مشہور ہے ابیار علی۔ ابیار علی مشہور ہے، وہ پیر علی یا ابیار علی اس کا نام پڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں جگہ کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ تو جب آپ ذوالحلیفہ پر پہنچے تو قلد الہدیہ، آپ نے ہدی کے جانوروں کے اندر قلادہ ڈالا اور اشعار کیا۔ ہدی کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کو انسان لے کر جائے کہ میں اللہ کے راستے میں حرم میں جا کر ان کو ذبح کروں گا عمرے کے لیے یا حج کے لیے۔ تو جن جانوروں کو اللہ تعالی کے لیے ذبح کرنا ہو حج میں یا عمرے میں ان کو ہدی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قربانی کا جانور کہ قربانی کے جانور پر سواری نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے اگر آپ کی گائے ہے آپ سوار ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اگر قربانی کی گائے ہے تو پھر اس کے اوپر سوار ہونا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ہدی کا جو جانور ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو حج یا عمرے میں ذبح کرنا ہے، تو اس کی گردن میں جوتا ڈال دیتے تھے، پھٹا ہوا پرانا کوئی جوتا، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ عام جانور نہیں ہے بلکہ یہ حرم جا رہا ہے اور ہدی کا جانور ہے۔ ایک تو قلادہ ڈالتے تھے، اسے تقلید کہتے تھے، اور ایک اشعار کرتے تھے، یعنی کوہان میں زخم لگاتے تھے اور کوہان کا زخم دور سے نظر آتا تھا اور وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور ہدی کا جانور ہے۔ اور یہ قلادہ ڈالنا اور اشعار کرنا یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ راستے میں اگر یہ جانور ذبح کرنے کی نوبت آئے اور یا ہلاک ہو جائے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عام جانور نہیں ہے بلکہ ہدی کا جانور ہے، اس لیے اس کا جو گوشت ہے وہ مالدار نہیں کھائیں گے بلکہ غریب کھائیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے تقلید کی جاتی تھی، اشعار کیا جاتا تھا۔ تو جہاں تک تقلید ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اشعار میں آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اشعار کو ممنوع قرار دیتے تھے یا مکروہ قرار دیتے تھے، لیکن فقہاء متاخرین احناف کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے اس کو مکروہ قرار دے سکتے ہیں، جبکہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ مبالغہ فی الاشعار کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ اگر آپ نے جانور کو نشان لگانا ہے تو ایسا نشان لگاؤ کہ جس سے جانور کا زخم نہ پڑے، ہلکا سا نشان لگا دو، ہلکی سی کھال کٹ جائے اور نشان اس بھر دو پھر اس کو، لیکن آپ نے اتنا گہرا نشان لگا دیا کہ وہ 1 ہفتے تک نہیں بھرا، اور جب آپ حدیب کے جب پہنچے وہاں حرم میں تو بھی وہ زخمی جانور ہے، تو زخمی جانور کو اور بیمار جانور کو اللہ کے راستے میں دینا تو یہ بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں اشعار مکروہ ہے، تو نفس اشعار کی کراہت کے وہ قائل نہیں ہے بلکہ مبالغہ فی الاشعار کی کراہت کے قائل ہیں کہ زخم لگاؤ تو بہت احتیاط سے لگاؤ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے ہدی کے جانوروں کو میں قلادہ ڈالا، اشعار کیا اور وہاں سے احرام باندھا۔
بات ختم ہو گئی. اب یہ جو سفیان ابن عیینہ سے نقل کرنے والے ہیں وہ علی ابن عبداللہ المدینی ہیں. علی ابن عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ سنی ہے سفیان سے. لا احصی کم سمعتہ من سفیان، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث کتنی مرتبہ سفیان ابن عیینہ سے سنی ہے. یعنی سفیان ابن عیینہ حدیثیں بیان کرتے تھے، عالم تھے، بڑے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے حدیثیں سننے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. تو میں نے ان سے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہے. ہر مرتبہ میں انہوں نے اشعار و احرام کا ذکر کیا، لیکن بعد میں خود سفیان ابن عیینہ کو شک ہو گیا کہ اس روایت کے اندر جو میں نے اوپر نقل کی ہے زہری سے، زہری نے عروہ سے، آیا قلد الہدیہ و اشعار کا لفظ تھا یا نہیں تھا. اس کو علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں شمار کہ میں نے کتنی مرتبہ یہ حدیث سفیان ابن عیینہ سے سنی، یہاں تک کہ میں نے سنا سفیان ابن عیینہ کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے زہری سے اشعار یا تقلید کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا. پھر بعد میں فلا ادری، علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ خالی اشعارہ اور قلدہ کی جگہ کے بارے میں شبہے کا اظہار کر رہے تھے اب الحدیث کلہ، یا ان کو ساری حدیث ہی میں شک ہو گیا تھا. لیکن زیادہ راج یہ ہے کہ ساری حدیث میں ان کو شک نہیں ہوا تھا، بلکہ سفیان ابن عیینہ کو صرف اس جملے کے اندر شک ہو گیا تھا کہ قلد الہدیہ و اشعارہ. اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے شرح نخبۃ الفکر میں بھی پڑھی ہوگی اور تدریب الراوی میں کہ باب من حدث ونسیہ، بیان کیا پھر بھول گئے. تو بسا اوقات مروی عنہ ثقہ ہوتا ہے اور ثقہ ہو کے بیان کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے. راوی جس نے سنا ہوتا ہے وہ نہیں بھولتا، اس کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں استاد جی آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ. تو اب چونکہ طلبہ کو یاد ہے تو اس لیے وہ اگر جو مروی عنہ ہے بھول بھی جائے لیکن جو روایت کرنے والا راوی ہے وہ ثقہ ہے تو وہ اس سے روایت کر سکتا ہے جبکہ روایت کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے باب من حدث و نسیہ. تو علی ابن المدینی تو نہیں بھولے لیکن سفیان ابن عیینہ کو شبہ ہونے لگا کہ میں نے اپنے استاد سے قلد الہدیہ و اشعار کا لفظ سنا تھا یا نہیں سنا تھا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات نے حدیث کے بیان کرنے میں کتنی احتیاط کی ہے. بیان کرتے رہے، بعد میں تھوڑا سا شبہ ہوا تو شبہ کا اظہار کرنے لگے کہ بھئی دیکھو باقی حدیث تو پکی ہے، اس لفظ میں مجھے شبہ ہو رہا ہے. لیکن شاگردوں نے علی ابن المدینی کہا کہ حضرت آپ کو اب شبہ ہو رہا ہے، ورنہ جس وقت میں آپ نے بیان کیا تو آپ نے پورے وثوق سے بیان کیا تھا، اس لیے وہ آگے اسی طریقے سے بیان کرتے رہے. چلو جی. وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله تعالى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه. رضی اللہ عنہما کہنا ذرا اس لیے مشکل ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا تھے عجرہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. جی. وقمله يسقط على وجهه فقال أيوزيك هوامك قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. اسی صلح حدیبیہ کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے. اب وہ احرام لمبا ہو گیا کیونکہ حدیبیہ پہ لوگ ٹھہر گئے اور ویسے 6-7 دن لگتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے میں. پھر وہاں پہنچ کر اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور آپ لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ وفود آتے رہے جاتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے. بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی تو کعب بن عجرہ کے بالوں میں جوئیں ہو گئیں، اتنی جوئیں ہو گئیں کہ ان کو لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا.
تو اس کو راوی کہتے ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن عجرہ کو دیکھا اور حال یہ تھا کہ ان کی جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی. بال تھے اور بالوں میں جوئیں تھیں, جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں. آپ نے فرمایا ایوزی کا حواموں کا, کیا تمہارے یہ کیڑے تمہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم عذر کی وجہ سے اپنا سر منڈا سکتے ہو. اور حال یہ تھا کہ ابھی سارے صحابہ حدیبیہ میں جمع تھے اور آپ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ حدیبیہ میں حلال ہو جائیں, بلکہ سب کو یہ امید تھی کہ ہم مکہ جائیں گے, عمرہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ایک فرق لوگوں 6 مسکینوں کو کھلائیں یا ایک بکری کا ہدی کریں, یعنی دم دیں, او یصوم ثلاثۃ ایام, یا اگر پیسے نہیں ہیں تو 3 دن مسلسل روزے رکھیں. یہ مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں آپ اپنے سر نہیں مڑا سکتے. اگر بغیر عذر کے آپ نے اپنا سر منڈایا تو دم دینا پڑے گا مولانا, لیکن اگر عذر کے ساتھ منڈایا, جوئیں بہت ہو گئی تھی اور برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا, تو آپ کو اختیار ہوگا 3 چیزوں میں. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او به ادم من رأسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. روزے رکھے یا صدقہ دے یا ایک بکرے کی قربانی دے. اب وہ صیام کتنا ہوگا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا, اور اگر روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھے جائیں گے, اور اگر دم دینا ہے تو دم تو ہے ہی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بغیر عذر کے یہ کام کیا جائے گا تو دم دینا پڑے گا, اور اگر عذر کی وجہ سے یہ کام کیا جائے گا تو پھر دم لازم نہیں ہے, دم بھی دے سکتا ہے, 6 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے, اور اگر پیسے بالکل نہ ہو تو 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام علی حمزہ, والد کا نام تنویر احمد, تعلق صادق آباد سے ہے. درجہ اولیٰ سے درجہ خامسہ تک کے درجات جامعۃ الاحسان صادق آباد میں پڑھے. درجہ سادسہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں پڑھا, اور درجہ سابعہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم BA تک ہے. حافظ قرآن ہوں اور روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاءاللہ. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين أهلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينزجون قراعا ولا لهم زرع ولا زرع وخشيت أن تأكلهم السبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه وقد شهد بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير زهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غيارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بختامه ثم قال ابتاديه فلن يفني حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال عمر ثقلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاسر حسنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء ثهمانهما فيه. روایت نقل کی کہ زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں جو عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے اور عمر فاروق کے خادم تھے, ان کے معاون تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق کے ساتھ نکلا بازار کی طرف, یعنی عمر فاروق امیر المومنین تھے, کسی کام سے بازار تشریف لے گئے, میں بھی ساتھ نکلا.
تو عمر فاروق سے آ کر ملی ایک نوجوان عورت اور کہنے لگی کہ امیر المومنین میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، واللہ ما ينضجون قراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، اللہ کی قسم وہ تو پائے بھی نہیں پکا سکتے. قرا کہتے ہیں پائے کو، پائے یعنی جس میں گوشت نہ ہو، ویسے ہی آپ نے پائے کو صاف کیا اور پانی میں ابال کے نمک ڈال کے شوربہ بنا لیا، گوشت ووشت تو کچھ نہیں ہے. تو سب سے جو اس زمانے میں آسان چیز یعنی سب سے زیادہ جو سستی چیز تھی غریبوں کے لیے وہ پائے تھی. آج کل بھی شاید ایسا ہی ہوگا، یعنی گوشت کے مقابلے میں تو شاید پائے سستے ہی ہوں گے، نہیں؟ اچھا، بہرحال گاؤں میں دیہاتوں میں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو گوشت تو کھا لیتے ہیں، پائے وائے کسی غریب کو بھی دے دیتے ہیں. تو کم درجے کی چیز ہے گوشت کے مقابلے میں، لیکن خاتون کہتی ہے کہ میرے بچوں کے پاس تو پائے بھی نہیں ہے. واللہ ما ينضجون قراعا، اللہ کی قسم وہ نہیں پکا سکتے قرا کو، پائے کو. ولا لهم زرع ولا ضرع، اور نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے نہ تھن ہے. زرع کھیتی نہیں ہے، کھیتی سے مراد کیا ہے؟ کوئی زمین بھی ہماری نہیں ہے، ہماری یا ہمارے ان بچوں کے باپ کی. ولا ضرع، اور تھن بھی نہیں ہے. تھن بولا گیا اسم الکل باسم الجز، یعنی کوئی جانور بھی ایسے نہیں ہے جن کا دودھ پی کر یہ بچے گزارا کر سکیں. وَخَشِيتُ أَن تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، اور مجھے ڈر ہے کہ بجو ان کو کھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہوا، نہ دودھ ہے نہ کوئی جائیداد ہے نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے، تو یہ بچے تو بھوک سے مر جائیں گے. جب مر جائیں گے تو بجو ان کو کھائے گا، یعنی قبر میں گھس کر. مجھے ڈر ہے کہ بجو ان کو کھا جائے گا. اور میں خفاف ابن ایما الغفاری کی بیٹی ہوں، میں خفاف ابن ایما الغفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں، اور میرے والد حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کوئی اپنے والد کا تعارف کرایا کہ میں فلاں شہید کی بیٹی ہوں یا فلاں صحابی کی بیٹی ہوں، اور میرے صحابی جو ہیں، میرے والد جو ہیں، وہ اصحاب الحدیبیہ میں سے ہیں. فوقف معها عمر ولم يمضي، جب عمر فاروق نے سنا کہ یہ اصحاب الحدیبیہ والے صحابی کی بیٹی ہے، وہیں کھڑے ہو گئے. ولم يمضي، آگے نہیں گئے، وہیں کھڑے ہو گئے. فوقف معها عمر، تو عمر فاروق وہیں کھڑے ہو گئے. ولم يمضي، آگے نہیں گئے. ثم قال مرحبا بنسب قریب، اور فرمایا کہ مرحبا ہے اس قریبی نسب کی، یعنی تم تو ایک صحابی کی بیٹی ہو، اور وہ صحابی بھی وہ صحابی جن کو میں جانتا ہوں اور جو اصحاب الحدیبیہ میں سے ہے، تو تم تو ہمارے قریب کے لوگوں میں سے ہو. مرحبا بنسب قریب. اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عجیب صحابی ہیں کہ خفاف اور ابن ایما اور ان کے جو والد تھے، یہ ان کے والد، ان کے دادا، یہ تینوں کے تینوں صحابی ہیں، تینوں کے تینوں. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں کے چاروں صحابی ہیں. یعنی خفاف کے بیٹے تھے کوئی، وہ بھی صحابی ہیں، اور خفاف بھی صحابی ہیں، پھر ان کے والد ایما بھی صحابی ہیں، اور ایما کے جو والد تھے وہ بھی صحابی ہیں. تو یہ چار نسلیں جو ہیں نا ان کی بیک وقت صحابہ میں ہیں. اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، اور ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو 10 صحابہ مجھے ایسے اور ملے ہیں ان کے علاوہ کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی 3 نسلیں جو ہیں وہ صحابی ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ تو طے ہے کہ 3 نسلیں ان کی صحابی ہیں، لیکن ایک روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خاتون کے جو بھائی تھے وہ بھی صحابی تھے. چنانچہ آگے آ رہی ہے وہ. ثم انصرف،
الی بعیر ظہیر، پھر عمر فاروق واپس پلٹے، یعنی کام چھوڑ دیا انہوں نے، ایک اونٹ کی طرف واپس پلٹے، ظہیر جو مضبوط کمر والا تھا، ظہیر کہتے ہیں کمر والے کو، ویسے تو ہر اونٹ کی کمر ہوتی ہے، بغیر کمر کے تو کوئی اونٹ نہیں ہوتا، لیکن ظہیر کا مطلب ہے کہ مضبوط اونٹ جس کی کمر کے اوپر کافی سامان لادا جا سکے، کانا مربوطا فی الدار، جو گھر کے اندر احاطے کے اندر بندھا ہوا تھا، فحمل علیہ غرارتین، اور اس اونٹ کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے رکھے، غرارہ کہتے ہیں تھیلے کو، آج کل یہاں عورتوں میں ایک غرارہ، وہ بھی تھیلے ہی ہوتا ہے ایک طرح کا، تو فحمل علیہ غرارتین، تو عمر فاروق نے اس اونٹ کے اوپر 2 تھیلے رکھے، ملأہما طعاما، اور ان دونوں تھیلوں کو کھانے سے بھر دیا، کھانے سے مراد غلہ، وحمل بینہما نفقۃ، اور ان کے درمیان، ان دونوں تھیلوں کے درمیان اور بھی خرچہ رکھا، مختلف چیزیں جو گھر میں تھیں، وثیابا، اور کپڑے بھی اس میں رکھے، ثم ناولها بخطامہ، اور پھر وہ اونٹ کی لگام پکڑ کر اس خاتون کو دے دیا، ثم قال اقتادیہ، اور پھر فرمایا اس کو کھینچ کے لے جاؤ، اونٹ بھی تمہارا، اس کے اوپر جتنی چیزیں لدی ہوئی ہیں وہ بھی تمہاری، فَلَن يَفْنِيَ حَيَّ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہرگز یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس خیر لے آئے گا۔ کیا مطلب کہ میں نے چیزیں دے دی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ میں اور دوں گا، اور ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں اور خیر عطا فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے تو اس خاتون کو بہت ساری چیزیں دے دی۔ عمر فاروق نے فرمایا سکیلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے۔ تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے، سکیلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے۔ سکیل یسکلو کہتے ہیں عورت کا اپنے بچے کو گم کر دینا، تو جس عورت کا بچہ گم ہو جائے اسے کہتے ہیں سکلا۔ تو تیری ماں تجھے گم کرے، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اس کے والد کو اور اس کے بھائی کو۔ اب یہ جو بھائی کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس خاتون کا جو بھائی تھا وہ بھی صحابی تھا۔ انی لارا اباہا و اخاہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خاتون کے والد اور اس کے بھائی نے قد حاصرا حصنا زمانا، ان دونوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا ایک زمانے میں، اور یہاں قلعے سے مراد ہے خیبر کا قلعہ کہ جن میں سارے اصحاب حدیبیہ ہی شریک ہوئے تھے۔ تو ان دونوں نے محاصرہ کیا تھا ایک قلعے کا ایک زمانے میں، فافتتحاہ، اور دونوں نے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ ثم اصبحنا نستفیء سہمانہما فیہ، پھر ہم ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے حصوں کو اس قلعے کے اندر سے وصول کر رہے ہیں، یعنی محنتیں ان شہداء نے کی تھی، ان مجاہدین نے کی تھی جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے حصے اب ہم کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو ان کے مجاہدین کے ہمارے اوپر احسان ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کا بھی احترام کیا، اس لیے کہ اس کے والد بھائی سب مجاہد تھے، اصحاب بیعت الرضوان میں سے تھے، اور اصحاب بیعت الرضوان والوں ہی نے پھر خیبر کے قلعے بھی فتح کیے تھے، جیسا کہ آگے باب غزوۃ خیبر میں آنے والا ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها قال محمود ثم أنسيتها بعد وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه شجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة قال
فلما خرجنا من العام المقبل نسيناه فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عبانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شاهدها. بس اب یہ روایتیں ساری کی ساری اس درخت سے متعلق ہیں جس کے نیچے بیعت الرضوان ہوئی، اور ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں درخت بہت تھے، حدیبیہ کے مقام پر درخت بہت تھے، اور ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہاں صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. لیکن جب اگلے سال صحابہ وہاں پہنچے تو خود صحابہ ہی کو شبہ ہو گیا کہ درخت یہ تھا یا یہ تھا. درخت تھا تو بہت مبارک، کیونکہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس لیے. لیکن بہرحال خود اس درخت کی تعیین کے اندر اگلے سال صحابہ میں اختلاف ہوا. بعض صحابہ کو اندازہ تھا کہ یہ ہے، بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نہیں شاید یہ نہیں ہے یہ ہے، تو یہ اختلاف ہو گیا. پھر اس کے بعد اور وقت گزرا تو وہ اختلاف اور بڑھ گیا، گویا وہ تعیین اس کی تھوڑی سی مشکل ہو گئی. پھر بعد میں لوگوں نے کچھ اندازہ بتازہ کر کے ایک درخت کی تعیین کر لی، اور جب لوگ آتے جاتے تھے تو برکت حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی بیٹھ جاتا تھا، کوئی نماز پڑھ لیتا تھا. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اول تو درخت ہی کی تعیین مشکل ہو گئی تھی، پھر جو درخت متعین ہوا ہے اس میں وہاں جا کے بیٹھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے کوئی گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے کجاوا کسا جائے اور شد ارتحال کیا جائے اور کوش کر کے آدمی جائے اور یہ سمجھے کہ اس درخت کے بیٹھنے کے جب میں جاؤں گا تو مجھے 12 رکعت کا ثواب ملے گا، تو یا یہ ہوگا وہ ہوگا. ظاہر یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کے لیے نس چاہیے. نس ہے نہیں، جب نس ہے نہیں تو ٹھیک ہے وہ برکت والا درخت تھا لیکن تعیین ہی مشکل ہو گئی. تو یہ تھا یا وہ تھا، اور پھر جو اس میں ڈر ہوا کہ آگے چل کر جو آگے آنے والی نسلیں ہیں تابعین تبع تابعین کی، وہ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت ہی کو کٹوا دیا. جس درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے تو اسی کو کٹوا دیا، کیونکہ اول تو وہ درخت یقینی نہیں تھا اور مشکوک تھا، کیونکہ صحابہ ہی کو کے درمیان مشکوک ہو گیا تھا، جیسا کہ یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور مشکوک نہ بھی ہوتا تو اول تو مشکوک تھا، مشکوک ہونے کے بعد ڈر ہو رہا تھا کہ لوگ حدود شریعت سے تجاوز کریں گے، تو اس خوف کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. اب یہ روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے سعید ابن المسیب کی اپنے والد سے. سعید ابن المسیب تو تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، لیکن ان کے والد جو تھے حضرت مسیب ابن حزن رضی اللہ عنہ وہ صحابہ میں ہیں. تو ان کی یہ روایت اپنے والد سے ہے. وہ یہ ہے کہ قال کہا، کس نے کہا؟ مسیب ابن حزن رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے درخت کو دیکھا تھا، پھر میں جب بعد میں وہاں پہنچا فلم عارفہ تو میں اس درخت کو نہیں پہچان سکا. جو مسیب ابن حزن تھے رضی اللہ عنہ وہ خود اصحاب الشجرہ میں شامل تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اگلے سال جب پہنچا تو میں نہیں پہچان سکا. قال محمود، اور محمود نے جب روایت کی محمود ابن غیلان نے تو انہوں نے یہ قول نقل کیا کہ ثم انسیتھا بعد، کہ مسیب ابن حزن کہتے ہیں کہ پھر مجھے وہ درخت بلا دیا گیا.
اگلی روایت ہے طارق ابن عبد الرحمن کی کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے کہ یہاں یہ لوگ کیوں سجدہ کر رہے ہیں اور کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ درخت ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کی تھی. تو طارق ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن المسیب تابعی کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو بتلایا تو سعید ابن المسیب نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے. لیکن میرے والد یہ کہتے تھے کہ فلما خرجنا من العام المقبل نسینا، کہ جب ہم اگلے سال نکلے تو ہمیں وہ درخت بھلا دیا گیا. بھلا دیے گا کیا مطلب؟ کہ اس کی تعیین ہمارے لیے مشکل ہو گئی. نسیناہا فلم نقدر علیہا، تو ہم اس درخت کے اوپر قادر نہیں ہو سکے، یعنی اس کو ہم معین نہیں کر سکے. فقال سعید، پھر سعید ابن المسیب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اس درخت کا پتہ نہیں چلا. وانتم وعلمتموہا انتم، اور تمہیں پتہ چل گیا. صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ درخت بھلا دیا گیا اور ہمارے لیے تعیین مشکل ہو گئی، اور تم ایسے لوگ ہو کہ تم صحابی بھی نہیں ہو، نہ تم نے اس بیعت میں حصہ لیا، اپنی طرف سے ایک درخت متعین کر کے وہاں عبادت شروع کر دی. تمہاری بات مانے یا صحابہ کی بات مانے؟ تو اس کو فرماتے ہیں کہ صحابہ کو تو علم نہ ہوا، وعلمتموہا انتم، اور تمہیں علم ہو گیا، فانتم اعلم، تو تم زیادہ جاننے والے ہو صحابہ سے کوئی. جی یہ فانتم عالم قالہ متحکمن، یعنی انکار کے طور پہ فرمایا. اگلی روایت ہے طارق کی سعید بن مسیب سے، انہوں نے اپنے ابا جی سے روایت کی کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال وہاں پہنچے فعمیت علینا، تو وہ درخت ہم پر اندھا ہو گیا. یہ بھی اسناد مجاز عقلی، درخت نہ اندھا ہوتا ہے نہ بینا ہوتا ہے، لیکن فعمیت علیہ ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا مولانا. فعمیت علینا، تو وہ درخت ہمارے اوپر اندھا ہو گیا، یعنی اس درخت کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اگلی روایت ہے کہ طارق کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کے سامنے درخت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں درخت ہے، لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. فضحی کا، وہ ہنسنے لگے، کہنے کہ دیکھو لوگ بھی کیسے ہیں، جو اصل صحابہ تھے ان کو تو پتہ نہیں چلا اور ان نئے آنے والوں کو پتہ چل گیا. ہنسنے لگے. فقال اخبرنی ابی، اور فرمایا میرے والد مسیب نے مجھے یہ بات بتلائی تھی. وکان شہیدہا، اور وہ تو اس بیعت کے رضوان کے اندر شریک ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ واللہ سبحانہ وتعالی